وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ او میرے اللہ، او میرے رب قدیر، میری ہڈیاں بڑی کمزور ہو چکی، وہن العظم منی، میری ہڈیاں بڑیاں پٹھیاں کمزور بوسیدہ ہو چکی ہیں، واشتعل الراس شیبا، میرا سر بالکل چٹا سفید ہو گیا ہے۔ میلوں سے آنے والے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بوڑھا پیغمبر بیٹھا ہے جو آج تک مانگتا رہا ہے مگر اس کو بیٹا کوئی نہیں ملا۔ او میرے اللہ، وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، 120 سال کی میری عمر ہو گئی ہے مگر میرے اللہ آج تک میں تجھ سے بدظن ہوا نہیں، آج تک لم اکن بدعائک رب شقیا۔ یہ میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، جب بھی میں نے کوئی چیز مانگی ہے تو نے دے دی ہے، یہی حوالہ دے رہا ہوں، اب میں بیٹا بھی مانگ رہا ہوں، مجھے ضرور دے دے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اب میں تجھے ضرور بیٹا دوں گا، اور بیٹا بھی ایسا جس کا نام بھی عرش معلی سے تجوید کر کے خود بھیج دوں گا۔ تو گویا یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے، جو لوگ وسیلہ دیتے ہیں ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو وسیلہ پیش کرنے کا گنجائش نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا حوالہ پیش کرو، اسی رحمت کا حوالہ پیش کرو جس رحمت کا پہلے تم اعلان کر کے آئے ہو الرحمن الرحیم۔ پھر کتنا بے حیا آدمی ہے کہ اللہ سے مانگ رہا ہو، اللہ کی صفات کا حوالہ چھوڑ کے دوسروں کے وسیلے کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے میری اس غیرت کو چیلنج دے دیا ہے، تیرے جیسا بے حیا بے غیرت کوئی نہیں ہے، تو نے خود اقرار کیا ہے کہ رحمت تیری بے پایا ہے، ملک تیرا بے پایا ہے، حمد تیرا بے پایا ہے، ربوبیت تیری بے پایا ہے، پھر انہی چیزوں کا حوالے کے ساتھ مجھ سے مانگنا ضروری تھا۔ اس لیے بندے تو وسیلہ مت پیش کیا کر، جب بھی مجھ سے مانگا کر میری رحمت کا حوالہ پیش کر کے۔ سبحان اللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حوالے کے ساتھ میں ان لوگوں کا راستہ مانگ رہا ہوں جن لوگوں کو تو نے انعام کیا ہے، نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلنے دینا، مانا اسی طرح لکھنا، نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلنے دینا جن پہ تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلنے دینا جو راستے سے آتے ہوئے چھوڑ کے بھٹک گئے ہیں، نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلنے دینا جو سرے سے تیرے اس راستے کو جنہوں نے قبول بھی نہیں کیا، انکار اور ضد و عناد کیا ہے، ان پہ تیرا غضب و لعنت پھٹکار پڑی ہے۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل۔ اللہ اللہ، غضب ہمیشہ اس قوم پہ نازل ہوتا ہے جس قوم کا فرد یا قوم اللہ کے راستے قرآن پاک والے کو اختیار بھی نہیں کرتی، کسی پیر کے پیچھے لگ کے، کسی شاہ کے پیچھے لگ کے، کسی خان کے پیچھے لگ کے، کسی علامہ کے پیچھے لگ کے، کسی مرشد ملنگ کے پیچھے لگ کے، کسی چھوٹے بڑے امام غریب کے پیچھے لگ کے، تب قوم پہ غضب نازل ہوتا ہے جب اللہ کی کتاب کسی اور طرف بلا رہی ہو مگر وہ چل رہا ہو دوسرے لوگوں کے پیچھے۔ او لوگ ہوتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اللہ جنہوں نے جان بوجھ کر تیری کتاب کو اختیار نہیں کیا ان کے راستے پہ نہ چلنے دینا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پہ مجھے چلنے دینا جن لوگوں نے راستے کا پتہ چل گیا مگر آتے ہوئے بھٹک گئے ہدایت کی پٹڑی سے۔
ایسے بےہودے لوگوں کی طرف بھی مجھے نہ جانے دینا۔ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ ولضالین پہ آتا ہے اس وقت اللہ فرشتوں کو بھی کہتا ہے اور خود بھی کہتا ہے آمین، اسی طرح ہوگا جس طرح تو مجھ سے کہہ رہا ہے۔ آمین کا معنی کیا ہے؟ اسی طرح ہوگا جس طرح تو کہہ رہا ہے۔ فرشتوں کو بھی حکم ہوتا ہے، تم بھی۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے، سوال کرتے ہیں علماء، علم کی بات ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولضالین، یہ غیرہ جو غیرہ ہے یہ صفت بن رہا ہے نا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا ہے، ایسے منعم علیہ جو غیر المغضوب علیہم ولضالین نہ ہو، وہ جن پہ تیرا غضب ہو چکا ہے۔ یہاں علماء کرام سوال کرتے ہیں، چونکہ آپ علماء ہیں اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو غیرہ ہے، غیرہ کا لفظ، بے شک دوسرے ساتھی آنکھیں بند کر لیں، یہ غیرہ کا لفظ جو ہے، غیرہ کا، یہ متوغل فی الابہام ہے۔ متوغل یعنی پوشیدگی میں یہ غرق ہے، ڈوبا ہوا ہے، اتنا کہ اگر یعنی اتنا نکرا ہے، اتنا یہ ڈوبا ہوا ہے پوشیدگی میں، نکرا ہے کہ اگر اس کی اضافت کسی کی طرف ہو جائے تب بھی یہ معرفہ بنتا، تب بھی معرفہ۔ یہ متوغل فی الابہام ہے، پوشیدگی میں، نکرا ہونے میں اتنا غرق ہے کہ اس کی اضافت آگے اگرچہ ہو چکی ہے غیر المغضوب کی طرف، تب بھی یہ غیرہ جو ہے یہ متوغل فی الابہام ہے، یہ نکرا ہی رہتا ہے۔ اس واسطے انعمت علیہم جو موصوف ہیں یہ غیرہ اس کی صفت نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معرفہ ہے اور یہ غیرہ نکرا ہے۔ سوال سمجھ گئے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیرہ واقعی متوغل فی الابہام ہے، لا تتعرف بالاضافت ولكن تتعرف بالاضافت الى الذي ما له ضد واحد۔ جس چیز کی دو ضدیں ہوں، دو مخالف چیزیں ہوں، اس چیز کی طرف اگر مضاف ہو جائے تو پھر تو واقعی ٹھیک ہے کہ اس کا نکرا پن ٹوٹتا نہیں۔ ہاں اگر کسی ایسی چیز کی طرف مضاف ہو جائے جس کی ضد صرف ایک ہو تو پھر یہ معرفہ بن جاتا ہے۔ یہاں غیر المغضوب علیہم کی طرف مضاف ہے، مگر اس مغضوب علیہم کی دو ضدیں نہیں ہیں، ضد صرف ایک ہے۔ مغضوب علیہم کی ضد کیا ہے؟ منعم علیہم، ایک ہی ضد ہے، یا مغضوب ہے یا منعم ہے۔ چونکہ ایک ہی ضد ہے اس کی لہذا اضافت کرنے سے یہ معرفہ بن جائے گا، اور جب معرفہ بن گیا تو انعمت علیہم اس کی وہ صفت بھی بن سکتا ہے، غیرہ صفتیہ بن سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک علماء کی طرف سے اعتراض تھا جس کا حل یہی ہے، اور حوالہ لکھنا ہو اس کا تو مغنی اللبیب علامہ دمامینی کی، اس میں، اور آفندی شرح جامع کی شرح ہے ایک آفندی، اس میں محرم آفندی دیکھی ہے یا سنی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، محرم آفندی۔ ہاں جی، آپ پھر دیکھ لیں مختصر
الحمدللہ یہ قرآن مقدس کا پہلا حصہ، رب العالمین قرآن مقدس کا دوسرا حصہ، الرحمن الرحیم قرآن مقدس کا تیسرا حصہ، مالک یوم الدین قرآن مقدس کا چوتھا حصہ۔ پہلا حصہ الحمدللہ، تمام ذرہ ذرہ کائنات کے نقشے کھینچنے والا کون؟ اللہ۔ دوسرا حصہ رب العالمین، ذرہ ذرہ کائنات میں انتظام اور نظام تدبیر سنبھالنے والا